کتابوں والی شیطانی طاہر ناول قسط نمبر 47۔ حنین کی رخصتی ہوئی تو وہ سب سے سرسری سا ملی، جیسے ناراضگی کا سا اظہار ہو۔ عافیہ نے اسے گلے لگایا تو وہ سر جھکا گئی، اس کو سب نے پیار کیا اور پھر جہاں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ذرا سا یہ ڈمی تمہیں تنگ کرے مجھے بتانا ہے، اس کی ٹانگیں توڑ کے ہاتھ میں تھما دوں گا، جہاں نے بلال کو گھورتے ہوئے کہا۔ بلال نے آئی برو جھکائی، کہیں میں تمہاری نہ توڑ دوں۔ بہنوئی صاحب، سالوں کا فرض ہے آپ کی عزت کرنا، تو آپ بھی ذرا اپنے پجامے میں رہیں۔ بخت بھی بولا تو بلال نے سر جھٹکا۔ رشتے میں تو جھکنا تم لوگوں کا ہی بنتا ہے، خیر جب فارغ ہو جاؤ تو بھیج دینا اپنی بہن کو، وہ کہہ کر موڑا۔ اس کی اکڑ سب نے دیکھی تھی، اس کی ماں کی، جہاں تو تب بھی گیا، کوئی اسے ایٹیٹیوڈ دکھائے اور وہ بھی چلایا۔ بخت بھی دانت پیس رہا تھا۔ اچانک ایک نرم سا ہاتھ اپنی پشت پر محسوس ہوا تو وہ بلال کو کوئی بھی جواب دینے سے رک گیا۔ میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں، تم آدھی رات کو کال کرنا، اسے گھر سے اٹھا کے بیٹھوں گا۔ جان بولا۔ مالا نفیم بھی سر ہلانے لگی۔ حنین نے سر ہلا دیا۔ خفا مت ہو ہم لوگوں سے، تمہارے باپ پر کیا دھرا ہے؟ وہ بولا تو حنین کچھ نہیں بولی، سب سے مل کر وہ گاڑی میں سوار ہوئی اور وہاں سے چلی گئی۔ اب وہ اس کے گھر کی بیٹی سے زیادہ بلال کے گھر کی ہو چکی تھی۔ ایمی پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں سے اپنی بیٹیاں بیاہ دیتے ہیں لوگ۔ وہ چڑ کر چلا بونا سا باپ اور تایا کو دیکھتا بولا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوتا ابھی تمہیں دیکھ کر، معلوم نہیں کیسے کیسے لوگوں سے بیاہ دی جاتی ہیں گھر کی بیٹیاں۔ ریاض الٹی اس پر ڈالتے وہاں سے چلے گئی، جبکہ جہان کا منہ کھل گیا۔ سالم نے اپنی ہنسی ضبط کی، جبکہ بخت نے بھی گہرا سانس لیا۔ یہ مجھے طنز مار کے گئی ہے، وہ مالا کی جانب مڑتا بولا، جبکہ مالا بھی ہنسی روک کھڑی تھی۔ واہ بھی، بڑے دانت نکل رہے ہیں۔ وہ غصے سے سب کو دیکھتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ رفتہ رفتہ سب بھی گاڑیوں میں سوار ہوتے گھر کو چلتی ہے۔ تقریباً 1 گھنٹہ لگا تھا اسے اس کچی بستی میں آنے میں۔ گھر کے سامنے گاڑی رکی تو حنین نے ایک نگاہ چاروں سے ملا لی۔ اسے رونا آنے لگا، وہ اتنے بڑے تاج محل نما گھر سے آئی تھی، اور یہ گھر جہاں 4 کمرے بھی مشکل سے تھے۔ بلال کی امی نے اسے گاڑی سے نکالا اور بلال اندر چلا گیا۔ اندر روشنی تھی۔ بلال کی فیملی کے اور بھی لوگ تھے، وہ کچھ رسمیں اور ہنسی مذاق کرنا چاہ رہے تھے، مگر حنین سے یہ ٹوپی ڈرامہ مزید نہیں ہو سکتا تھا۔ تبھی اس نے امی کی جانب دیکھا۔ آنٹی میں تھک گئی ہوں، باقی رسمیں کل کر لیجیے گا۔ وہ 2 ٹوک بولی تو سب کی ایکسائٹمنٹ گیس کے غبارے کی طرح بیٹھ گئی۔ بلال نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کسی تھکاوٹ؟ سارا وقت تو تم ایسے بیٹھی رہی ہو، چلو تھوڑی بہت رسمیں ہیں، انہیں مکمل کر لو، بلال نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اسے صوفے پر بٹھا لیا۔ نہیں بلال، وہ تھک گئی ہے، امی رسمیں ہوں گی، وہ 2 ٹوک بولا۔ میں نہیں کرنا چاہتی۔ حنین سے مزید برداشت نہیں ہوا تھا۔ پوچھا نہیں تم سے، میں نے تماشا نہ بنانا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ وہ آہستگی سے ایک ایک لفظ چھپاتا بولا۔ حنین کو رونا آنے لگا۔ بکواس سی ان لوگوں نے رسمیں کی حنین کے نزدیک، جیسے آئینے میں چہرہ دیکھنا، پانی میں انگوٹھیاں تلاشنا، گھٹنا پکڑ کے پیسے مانگنا اور بلا وجہ کا شور و گل، جیسے بلال انجوائے کر رہا تھا، جیسے بچپن سے انہی رسموں کا منتظر ہو۔ حنین کی جان نکل رہی تھی، اتنا زیور، اتنا بھاری لباس، اوپر سے وہ کمر جکڑے اس کی بیٹھا تھا، دل کیا اس کے منہ پر ہی مار دے کوئی چیز۔ 2 گھنٹے کی اس مشقت کے بعد ان سب کو احساس ہوا کہ وہ واقعی تھک گئی ہے، اسے کمرے میں جانا چاہیے، اور تب بلال صاحب اس صابن دانی جیسے گھر میں کہیں کھو گئے۔ اسے کمرے میں بٹھایا گیا تو وہ کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر مچل سی گئی۔ ان لوگوں کو کوئی فیشن سینس نہیں تھی، یہ جان بوجھ کر اس آدمی سے ٹیز کرنے کو بچوں کے ہاتھوں میں کمرے کی سجاوٹ دے دی تھی، کیونکہ وہ اتنا لو اسٹینڈرڈ تو نہیں تھا۔ وہ اسے بٹھا کر مزید شوگر لگا کے رات 3 بجے کے قریب اسے کمرے میں تنہا چھوڑ گئے تو وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رو دی۔ اسے بہت رونا آیا، کہاں پھنس گئی تھی وہ۔ اس نے سب سے پہلے اپنا زیور پھینکا، اپنے کان، گلے، ناک کو خالی کیا، پھر دوپٹہ اٹھا کر پھینکا۔ اچھا بیٹا یہ دودھ پی لینا۔ بلال کی امی اچانک اندر آئیں اور یہ منظر دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔
حنین کو بڑا شدید غصہ آیا۔ جب کمرے میں آیا جاتا تو نوک کرنے کا بھی رواج نہیں تھا۔ جاہل لوگ تھے یہ۔ آنٹی آپ مائنڈ نہ کیجیے، آپ پلیز میرا روم نوک کر کے آئیے گا۔ آئندہ مجھے عادت نہیں ہے، وہ بولی تو شرمندہ ہو گئی۔ سوری بیٹا، اگلی بار سے خیال رکھوں گی، تم یہ پی لینا۔ وہ شرمندہ سے کہتی وہاں سے چلی گئی اور حنین نے بال بھی کھول دیے سارے۔ وہ بستر سے اٹھی تھی تبھی بلال کمرے میں آ گیا۔ اس نے سنجیدگی سے یہ منظر دیکھا۔ پلیز یہ سب صاف کر دیں، پیسے نہیں تھے تو ابو سے مانگ لیے ہوتے، کم از کم اتنی جہالت تو نہ دکھتی، اور نہ ہی اتنا لو اسٹینڈرڈ۔ طنز کا تیر اچھالتے سر جھٹک کر واش روم میں چلی گئی۔ بلال نے ایک نگاہ کمرے، بیڈ پر بکھرے سامان، دوپٹے پر ڈالی، پھر وہ سب دیکھا۔ واقعی ظاہر لگ رہا تھا یہ اس کی کزنز وغیرہ کے شوق تھے، ورنہ وہ اپنے کمرے میں یہ گند بلا لگنے دیتا۔ وہ سر جھٹک گیا۔ اس نے کپڑے الماری سے لیے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آیا تو سادہ لباس میں تھا۔ شیروانی سے جان چھوٹ گئی تھی اور تبھی حنین بھی کمرے سے واش روم سے نکل رہی تھی۔ وہ اچھی خاصی روئی ہوئی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں سرخ ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے پردے بھاری ہو کے پھولے ہوئے تھے۔ مجھے سونا ہے، یہ سب ہٹائیں، وہ روئی روئی سی بولی۔ یہ سب کل ہٹے گا، میں کافی تھک چکا ہوں، یہ سامان بستر پر سے اٹھاؤ، بلال بولا تو حنین نے اسے سرخ نگاہوں سے گھورا اور غصے سے سارا سامان اٹھا کر ڈریسنگ پر پٹک دیا۔ مجھے کوفت ہو رہی ہے اس سے، پلیز ہٹائیں اسے۔ تمہیں ہو رہی ہے، مجھے نہیں سوچا، وہ بولا اور لیٹ گیا۔ پہلی بار یہ نرم بستر میسر آیا ہے نا، تب ہی سونے کی چلتی ہے۔ حنین بڑھ کے اور بیڈ پر سے وہ چنڈیاں پٹیاں اکھیڑنے لگی۔ نہیں ایسا نہیں ہے، نرم بستر تو اکثر میسر رہا ہے، نرم بستر میں سونے والی پہلی بار میسر آنے والی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ مطلب تو صاف ہے، خیر، وہ شانے جھکا گیا۔ اگر کوئی خواب مجھے لے کے آپ سوچ رہے ہیں تو ہوش میں آ جائیں۔ تمہاری جیسی لڑکیاں خواب نہیں ہوتی تو جو زبردستی سر پہ ملصق کر دی جاتی ہیں، اور ہوش میں تم آؤ، وہ پاؤں جھلاتا بولا۔ جبکہ حنین نے تکیہ اٹھا لیا، اس کے ارادے دیکھ کر یقین ہو گیا تھا وہ فش فس ہو جائے گی، مگر کیونکہ مزید تو یہاں کچھ نہیں تھا بیڈ کے علاوہ۔ میرے پاپا نے صوفے بھی بیچ دیے ہیں کیا؟ وہ غصے سے بڑھ گئی۔ نہیں، مجھے نیند آتا تھا، ان کی بیٹی کی ناک میں نکیل ایسے ہی تو نہیں ڈل جائے گی، اسی وجہ سے صوفے رکھوائے ہی نہیں۔ میں فرش پر سو جاؤں گی، وہ بولی اور لیٹ گئی۔ میرے گھر میں چوہے بھی ہیں، باقی تمہارا اپنا شوق ہے۔ کیا؟ وہ اگلے لمحے اس کے پہلو میں تھی۔ بلال نے اس کی صورت دیکھی۔ میرا مطلب، کیا مصیبت ہے؟ زیادہ زبان نہیں چل رہی؟ بلال نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ دیکھیے میری مجبوری ہے، سونا تو مجھ سے دور رہیے گا، وہ انگلی اٹھا کے تکیہ بیچ میں رکھتے بولی۔ اور مجبوری یہ ہے کہ مجھے ولیمہ دینا ہے اور اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو پوری کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات، میری ماں کو پوتا بہت ہی جلدی چاہیے۔ تیسری بات، میں اپنے شرعی حق سے تمہارے اس سو کولڈ ڈراموں کی وجہ سے کبھی نہیں ہٹوں گا۔ 1 منٹ میں اس نے اسے اپنی سینٹ کھینچا تھا۔ بلال، وہ چلائی، ابھی مت چلاؤ، میرے کمرے تمہارے بھائیوں کی طرح ساؤنڈ پروف نہیں ہے، یہاں کمرے سے کمرہ چھوڑا ہے۔ وہ ایسے زبردستی اپنے اعصاب میں کرتا قید بولا تو حنین نے اسے دور کرنا چاہا، بس وہ چڑک گیا۔ حنین رکی۔ کہا ہے نا یہ ڈرامے بازی اپنے گھر چھوڑ کے آتی ہے، وہ برہمی سے بولا اور اس کا چہرہ پکڑ لیا۔ اس کے آنسو گال پہ گر رہے تھے۔ بلال نے اس کے ہونٹوں کو اچانک ہی چھوا۔ حنین کے پورے وجود میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا۔ بلال نے اس کے ہونٹوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں جکڑے کہ چھوڑنے پر آمادہ نہ ہو۔ اس نے اس کے ہونٹوں سے ہٹتے اس کی گردن نشانے پر بھی اپنے نشان دینا شروع کر دیے۔ حنین نے اسے لاک روکنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ایسے موڈ میں نہیں تھا۔ حنین کی شرٹ کے ہکس کھولتے اس نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اس کے اسان سے بلوا دیے۔ چھوڑو مجھے جنگلی انسان، وہ چلائی کہ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ بلال اس کے منہ پر
اس کی شرٹ باندھی، اس کی ہر التجا قمیص کے نیچے دم توڑتی رہی، یہاں تک کہ وہ اس کے رحم و کرم پر تھی۔ اس کے وجود سے ہمت ختم ہو گئی اور وہ اس کے آسرے پر، اس کی مرضی پر تھی۔ وہ صبح دن نکلنے پر اسے جدا ہوا اور اسے اٹھنے کا کہنے لگا۔ اس کے منہ سے شرٹ ہی کھول دی۔ اٹھو، تمہارے گھر والے بھی ابھی ناشتہ لے کے ٹپک جائیں گے، وہ بولا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھتی رہی۔ اچانک اس کی نگاہ شیشے پہ گئی تو خود کو سمیٹ گئی۔ بلال ہلکا سا مسکرایا اور حنین نے تکیہ دے کے مارا اسے۔ تمیز سے رہنا، میرے ساتھ انگلی اٹھاتا بولا، جبکہ حنین ذرا ڈر گئی تھی۔ میں سب کو بتا دوں گی۔ وہ رونے لگی۔ کمینے لوگوں کی یہی نشانی ہے، پردے میں رہنے والی چیزوں کو دنیا میں نشر کر دیتے ہیں۔ ویسے کیا بتاؤ گی؟ بلال نے مجھ سے اپنا حق لے لیا۔ ساؤنڈ گڈ، شوق سے بتانا۔ وہ مسکرایا اور واش روم میں چلا گیا۔ حنین نے ارد گرد دیکھا اور غصے سے اس نے وہ دودھ کا گلاس پھینک دیا جو رات بھر میں خراب بھی ہو چکا تھا۔ اس کے زخم تو بڑھنے لگے تھے لیکن دل کا زخم نہیں، اور دل کا زخم اور بھی گہرا ہوتا جا رہا تھا جیسے جیسے وقت اسے فاصلہ اختیار کر رہا تھا۔ عافیہ کے ساتھ ناشتہ پیک کرا کر وہ فارغ ہوئی تو عافیہ نے کہا اسے کہ وقت کو اٹھا دے، بہن کے یہاں ناشتہ لے جانا ہے۔ وہ کمرے کی جانب آئی تو دروازہ کھلا تھا۔ دیکھ کر خوشگوار حیرت کے ساتھ وہ بہت دنوں بعد کمرے میں آئی تو کمرہ کم کباڑ خانہ زیادہ تھا اور سگریٹ کی اسمیل کے ساتھ بے شمار ٹکرے۔ وہ بیڈ پر سویا ہوا تھا۔ اینک کے ساتھ ساتھ وقت نے اذان سے بھی علیحدگی کر لی تھی۔ اینک خود کو جتنا کوستی اتنا کم تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے اس کے نزدیک آئی اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وقت ایک دم اٹھ بیٹھا۔ اینک اس کی سرخ نگاہوں سے ڈر گئی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ آتش فشاں سا لگا۔ امی نے بلایا تو میرے کمرے میں کیوں آئی ہو؟ وہ بھڑکا۔ آپ سوئے ہوئے تھے، اٹھانے؟ تمہارے جیتے جی میں کبھی چین سے نہیں سو سکتا تو میرے کمرے میں دوبارہ کبھی مت آنا۔ اس نے اسے وائر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ اینک کیا کرتی؟ دروازہ بجاتے کہ عافیہ سن لیتی۔ وہ کونے میں کھڑی ہو کے بے حد رو پڑی۔ وہ ایک بار معافی کا موقع تو دیتا کم از کم۔ اینک اٹھ کے اب وقت؟ عافیہ نے آواز لگائی تو آنسو صاف کرتی سر ہلا گئی۔ جی امی آ رہے ہیں، فریش ہو رہے ہیں۔ اچھا، دیکھو یہ سب ٹھیک ہے؟ وہ سامان باندھ کر بولی۔ جی، اینک ہلکا سا مسکرائی۔ مالا پوڑیاں تل کر لے آئی، بس وہیں رہ گئی تھی۔ اس نے ہاٹ پاٹ بند کیا۔ کچھ کمی تو نہیں لگ رہی نا؟ عافیہ فکر سے بولی۔ مالا اور اینک سے پوچھنے لگی۔ نہیں ممانی، اچھا ہے۔ مالا پہلی بار کسی چیز میں بولی تھی، تھوڑا جھجک سی گئی تھی۔ عافیہ نے مسکرا کر اس کا گال تھپتھپایا اور اینک کا بھی۔ بہت شکریہ بیٹی، تم دونوں نے میری بہت ہیلپ کی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ حنین بہن ہے ہماری، بیٹی ہے اس گھر کی، اینک نے کہا تو مالا بھی سر ہلانے لگی۔ وہ مسکرا دی۔ میٹھا دہی اندر رکھا تھا، وہ تو بھول گئی۔ مالا کو یاد آیا، وہ اندر جاتی کہ اتنی صبح صبح جہان اٹھ گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ کچن میں جھانکتے ہوئے اس نے ناگواری سے پوچھا۔ اور میں آج حنین کا ناشتہ جانا ہے نا، سب وہی تیار کر رہے تھے، مالا آہستگی سے بولی۔ گھر بھرا پڑا ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے کسی کو۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ جہان؟ مالا حیرانگی سے بولی۔ پیچھے ممانی کے ساتھ اینک بھی تھی، وہ دیکھ لیتے کیا سوچتے۔ رخصتی کے لیے تو مان نہیں رہا تھا اور موقع چاہیے تھا کھلنے کا۔ اب کھلے عام اسے کمرے میں لے جانا چاہتا تھا، یہ کیا فضول سی بات تھی۔ تم میرے ساتھ چلو، مجھے تمہاری یاد آ رہی ہے، وہ منہ بنا کر بولا۔ جہان، ہماری رخصتی نہیں ہوئی ہے، میں کر لیتا ہوں۔ بیٹی خوش رہو، سدا سہاگن رہو، شوہر کے آس پاس اوپر نیچے رہو، اس کی خدمت کر کے ثواب کماؤ اور کبھی واپس لوٹ کر انیکسی میں مت آنا۔ اس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر خود ہی منہ بنا کے دعائیں دی اور مالا کو گھسیٹ کے باہر لے آیا۔ جہان چھوڑے۔ رات مالا جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی تبھی وہ صبح صبح پہنچ گیا تھا اس کے سر پر۔ سب کیا سوچیں گے؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ مالا کو اب رونا آنے لگا۔ تائی جان، وہ سیڑھیاں چڑھتا بولا۔
اینا اور عافیہ مڑی۔ سب کو بتا دینا جہاں نے مالا کی رخصتی کر لی ہے، کہہ کر وہ اوپر چڑھتا گیا، جبکہ مالا سے تو سر بھی نہیں اٹھایا جا رہا تھا اور وہ ہاتھ بھی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ وہ دونوں منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ کمرے میں چلے گئے۔ کوئی حال نہیں اس لڑکی کا، بچپن سے ہی ایسا ضدی ہے، بس جب اس نے کرنا ہے تو کرنا ہے، کیا ٹھیک ہے کیا نہیں کچھ نہیں پتا، کوئی اصول کوئی بات نہیں، بس اپنی منمانی۔ عافیہ بڑبڑانے لگی۔ اینا بولنے کا حق ہی نہیں رکھتی تھی، تبھی چپ چاپ کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد وقت آ گیا تو اینا اسے دیکھتی رہی۔ اس بچی کو بھی بھیجنا تھا میں نے، اب لے گیا وہ بدتمیز، عافیہ غصے سے بولی۔ کتنا خوش تھی جانے کے لیے۔ بیٹا جا کے تم تیار ہو جاؤ اور تم دے کر آؤ ناشتہ، عافیہ بولی تو اینا نے سر ہلایا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، ایک دم وہ بولا تو عافیہ نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ مجھے دے دے میں دے آؤں گا، وہ سامان اٹھانے لگا۔ اوئے ہوئے پاگل ہو گئے ہیں یہ لڑکی تو، اٹھاتی ہوں تمہارے باپ کو، دماغ ٹھکانے لگائے گا تمہاری، وہ بھڑکی۔ مجھے نہیں لے کے جانا کسی کو، یہ کسی نہیں بہو ہے میری، بیوی ہے تمہاری، اور ہو کیا گیا ہے تمہیں، وہ آگ بگولا سی بولی تو وقت سے جھٹک کر ہٹ گیا۔ بات کرنے کا فائدہ جو نہیں تھا۔ سالم کی آنکھ کھلی تو پہلو میں روحاب کو پایا ہی نہیں۔ اس نے دوسری سم دیکھا، وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی، بال گیلے تھے۔ ہمارے درمیان کچھ نہیں ہوا، جو محترمہ صبح صبح نہائی دھوئی سی نکلی سی ہے، وہ مسکرا کر بولا، جبکہ روحاب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ روحاب، وہ اسے پکار گیا۔ آپ کی چائے سائڈ پر رکھی ہے پی لیں، وہ بولی اور اپنا بستر اٹھانے لگی۔ یہاں آؤ، اس نے اسے اشارے سے بلایا۔ کوئی کام ہے، وہ رکے لہجے میں بولی۔ کیوں ناراض ہو تم مجھ سے؟ سالم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ بس ویسے ہی، دل نہیں ہے بات کرنے کا، وہ ہاتھ چھوڑا کر دوبارہ کام میں مگن ہو گئی۔ سالم اسے چند لمحے دیکھتا رہا۔ آج ولیمہ ہے؟ جی، میں فارغ ہو کے اپنے گھر میں جا رہی ہوں۔ اپنے گھر ہی جا رہی ہوں، اس نے پوچھا نہیں، اطلاع دی تھی۔ کچھ دن وہیں رہوں گی، وہ بولی تو سالم نے ذرا ناراضگی سے اسے دیکھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں کیسے رہوں گا؟ وہ گھور کر بولا۔ جیسے پہلے رہتے تھے میرے آنے سے، جیسے 1 سال میرے بنا رہے تھے۔ غصہ کیوں کر رہی ہو؟ ہوا کیا ہے؟ وہ اٹھ کر پاس آ گیا۔ میری کیا ویلیو ہے آپ کی نظر میں؟ اس نے بستر پر سامان پھینک کر سوال کیا۔ بیوی ہو میری تم، سالم نے اس کے شانے تھام لیے۔ کیا یہاں پر بیویوں کو اور ان کے گھر والوں کو ہی یہ عزت دی جاتی ہے جو آپ مجھے دیتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے پھر۔ وہ اس کے بازو جھٹک گئی۔ جو تمہیں یہ لگ رہا ہے میرال کو عزت دیتے ہم، وہ جس ٹائپ کی لڑکی ہے، تم خود بھی اجنبی ہو۔ کسی کو حق نہیں ہے کسی کو بھی ضرورت سے زیادہ سزا دینے کا، اور آپ لوگ ہوتے کون ہیں انہیں سزا دینے والے؟ 1 سال جیل میں کم تھا جو آپ کے بھتیجے نے اب بھی ذلیل کیا۔ رحاب صاحبہ، جب تک عورت اپنے معیار سے خود سے گرنا چاہے، مرد اسے ذلیل کر ہی نہیں سکتا۔ تمہاری بہن خود ویلن بنی تھی اس کا، انہوں نے کہا تھا آپ کے بھتیجے کو آزاد کرائے مجھے، اور اس کے بعد شادی کا لارا دے۔ آپ لوگ میرا بھی لحاظ نہیں رکھتے، اور یہ سوال آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اب تو صرف مجھے بیوی سمجھتے ہیں۔ بیوی بھی نہیں، شاید بیوی کی کوئی اہمیت ہوتی ہو، آپ لوگ مجھے ملازمت سمجھتے ہیں۔ مالا کو تو اب جان بھائی کا ساتھ مل گیا، تو اس گھر کو کسی اور ملازمت کی ضرورت تھی، اور وہ میں۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ سالم نے پکڑ کر اسے خود سے لگا لیا۔ دور رہیں مجھ سے، مجھے آپ سے مخاطب نہیں ہونا، آپ نے کہا تھا۔ تمہیں مجھ سے محبت ہو تو پتہ لگنا چاہیے۔ مجھے تو ہوگی، لیکن افسوس آپ کو نہ ہو سکی، وہ سرخ آنکھوں اور بھیگے لہجے میں کہتی اسے حیران کر کے۔ چپ چاپ اگر کوئی برداشت کر رہا ہے تو اس کی برداشت کو اتنا نہ آزمائیں کہ میرا لاپی آگے آپ سے بدلہ لیں تو میں خوش ہو جاؤں کہ اچھا ہوا آپ لوگوں کے ساتھ۔
وہ کہہ کے باہر نکل گئی جبکہ سالم خاموشی سے خالی کمرے کو دیکھتا رہا۔ وہ ایسے پڑی تھی جیسے برداشت کر کے تھک گئی ہو۔